بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لا اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے سیلنٹ فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ آئین پاکستان 1973 کے ہم کچھ سیلنٹ فیچرز پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے تو اس کا انٹروڈکشن ہے۔ دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 آف پاکستان واز اڈاپٹیڈ آن اپریل 12 1973۔ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے 1973، یہ 12 اپریل 1973 کو اڈاپٹ ہوا تھا، جو کہ پاکستان کے لوگوں کی آئیڈیالوجی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ڈیموکریٹک اسپائریشن، جو ان کی جمہوری خواہشات ہیں، ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یعنی ملک میں جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو نظام ہو وہ ڈیموکریٹک ہو، ڈیموکریٹک کنٹری ہو۔ اب ڈیموکریسی کیا ہے؟ یعنی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ لوگوں سے گورنمنٹ، لوگوں کی گورنمنٹ اور لوگوں کے لیے گورنمنٹ۔ یعنی جو اس ملک میں وہ لوگ رہ رہے ہیں وہ پرائم منسٹر کو بھی خود جو ہے سلیکٹ کریں گے، سی ایم کو بھی خود کریں گے، یعنی کہ وہ گورنمنٹ بھی ان کی ہوگی اور چلانے والے بھی وہی ہوں گے اور ان کے لیے ہی وہ گورنمنٹ ہوگی۔ تو ڈیموکریسی کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے 1973۔ اٹ ڈسکرائب دا بیسک لاز آف دا اسٹیٹ۔ یہ اسٹیٹ کے بیسک لاز کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اب جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، کون سے سورسز سے انسپائر ہو کے بنا ہے؟ تو جو انڈین ایکٹ ہے 1935 کچھ اس سے انسپائر ہوا ہے، آبجیکٹو ریزولوشن 1949 سے انسپائر ہوا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن تھا 1956 پاکستان کا، کچھ فیچرز وہاں سے لیے گئے ہیں۔ انٹریم کانسٹیٹیوشن آف 1972 اور کچھ وہاں سے لیے گئے ہیں، اور اس کو جو ہے ایک 1973 کا نیا کانسٹیٹیوشن بنا کے جو کہ ابھی تک چل رہا ہے پاکستان میں۔ جیسے شروع میں جو پاکستان آزاد ہوا تھا تب کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، تب آبجیکٹو ریزولوشن بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1956 کا تھا، پھر 60 کا بعد جو ہے 1972 کا بنایا گیا۔ اب آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی کچھ جو فیچرز تھے وہ بھی اس میں ڈالے گئے، انڈین ایکٹ کے ڈالے گئے، کانسٹیٹیوشن کے ڈالے گئے، پھر ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن 1973 بنا۔ اب ہم اس کے سیلنٹ فیچرز پڑھتے ہیں۔ فالوئنگ آر دا سیلنٹ فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ اب پریمبل پہلا ہے، ٹھیک ہے۔ پریمبل مینس انٹروڈکٹری پارٹ آف دا اسٹیٹیوٹ اینڈ اٹ از ناٹ دا پارٹ آف کانسٹیٹیوشن۔ یہ صرف ایک انٹروڈکٹری پارٹ ہے، آفیشلی یہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ نہیں ہے۔ اٹ از اسٹیٹڈ ان دیٹ سوورینٹی اوور انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ المائٹی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پوری کی پوری یونیورس پہ جو سوورینٹی ہے، حکومت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا فیچر ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ۔ دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 پرووائڈ دا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کنسسٹنگ آف 4 پروونسز آف سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی اور ان کے جو ہے 4 پروونسز ہوں گے۔ تیسرا ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن آف 1973 از ریجڈ بیکاز امینڈمنٹ پروسیجر از ناٹ ایزی۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ریجڈ ہے، یعنی کہ اس میں جو امینڈمنٹ لائی جائے گی وہ اتنی آسان نہیں ہوگی، اس لیے اس کو ریجڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی کسی بھی آرٹیکل میں چینجنگ لانا چاہتا ہے یا کوئی بھی امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا پروسیجر بہت لمبا ہے اور اس میں امینڈمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس کو ریجڈ کہا جاتا ہے۔ چوتھا ہے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ The federal legislature is bicameral consisting of 2 houses, Senate, the upper house and National Assembly, the lower house۔ جو لیجسلیچر ہے وہ بائی کیمرل ہے، یعنی کہ یہ 2 ہاؤسز پہ مشتمل ہے، سینیٹ اور نیشنل اسمبلی۔ یعنی اگر کسی بھی پرائم منسٹر کی یا پھر پریزیڈنٹ کی جو سلیکشن ہوگی یا کوئی بھی امینڈمنٹ ہوگی تو وہاں پر یہ 2 ہاؤسز کے جو ممبرس ہوں گے، یعنی کہ سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کے، ان کی اگر میجارٹی اس پہ راضی ہوگی تو وہ سلیکٹ ہوں گے۔ تو اس کا جو لیجسلیچر ہوگا، یعنی کہ لیجسلیچر بھی، یعنی اگر کوئی بھی قانون بنا رہے ہیں وہ، تو اس لا پہ اگر یہ دونوں ہاؤسز کے ممبرس جو ہیں ایگری ہوں گے تو وہ لا جو ہے بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اس لیے 1973 کا جو لیجسلیچر ہے وہ بائی کیمرل ہے، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس پہ مشتمل ہے، یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینیٹ پہ۔ ففتھ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہیز بین پرووائڈڈ فار دا گورنمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن ہے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کے جو ہے 2 ہاؤسز ہیں جیسے ہم نے پڑھے ہیں، سینیٹ اور نیشنل اسمبلی۔ مثال کے طور پر اگر کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سلیکشن کی جا رہی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوگا، اور اس کے بعد اس جج کا نام نیشنل اسمبلی اور سینیٹ کے پاس آئے گا، اور اس کے ممبرس اگر میجارٹی اس کی ایگری ہوگی تو اس کو وہ جج بنائیں گے۔
اسی طرح پرائم منسٹر کی بھی اس طرح ہی سلیکشن ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ کی بھی، یا پھر اگر کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس چلایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اگر نیشنل اسمبلی کے ممبران اس پہ میجارٹی اس کی ایگری ہوتی ہے تو وہ اس کے خلاف چل سکتی ہے اور پرائم منسٹر کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ پارلیمنٹ کی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو اس کی بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اور سکستھ ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ دی کانسٹیٹیوشن گارنٹیز دا فنڈامنٹل رائٹس۔ دی فنڈامنٹل رائٹس کین ناٹ بی سسپینڈیڈ وداؤٹ اپلائنگ کانسٹیٹیوشنل میتھڈ۔ سچ رائٹس کین بی انفورسڈ بائی دا کورٹس۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے۔ اگر کسی کے بھی بنیادی حقوق ہیں وہ اس کے ختم نہیں کیے جا سکتے، اس سے چھینے نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو کورٹ میں انفورس بھی کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایف آئی آر کے لیے پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں اور وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، یعنی کہ یہ آپ کا بنیادی حقوق ہے کہ وہ کاٹیں، اگر نہیں کاٹ رہے تو آپ ان کو انفورس کر سکتے ہو۔ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی ٹیچر نہیں پڑھا رہا، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کا حقوق چھین رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی آپ اس کو کورٹ میں انفورس کر سکتے ہو۔ تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس یعنی کہ جو بنیادی حقوق ہیں اس کو اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور سیونتھ ہے ڈائریکٹ الیکشن۔ میتھڈ آف ڈائریکٹ الیکشن ہیز بین اڈاپٹیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ دی الیکشن آف نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز شیل بی ہیلڈ ڈائریکٹلی۔ یہ کانسٹیٹیوشن ڈائریکٹ الیکشن کے میتھڈ کو اڈاپٹ کرتا ہے، یعنی جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے ایم پی اے اور ایم این اے کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہر 5 سال بعد جو بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی ایم این اے اور ایم پی اے کو جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ جا کے جو ہے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں جو کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ الیکشن کو اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ ایٹتھ ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ Independent judiciary has been provided in the Constitution of 1973. Judiciary safeguards the fundamental rights of the people of Pakistan. اس کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے۔ جو جوڈیشری ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو سیف گارڈ کرتی ہے۔ اب جو بھی پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ آزاد ہے، یعنی جو سیاست دان ہیں، سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اس سے یہ آزاد ہے اور کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آتی۔ اور 9th ہے رول آف لا۔ ایوری سٹیزن شل ہیو دا پروٹیکشن آف لا اینڈ شل ناٹ بی ٹریٹڈ دین ان اکارڈنس وتھ لا۔ ہر شہری کو لا کے پروٹیکشن کا حق ہے اور کسی بھی شہری کو لا سے ہٹ کے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی بندے نے چوری کی ہے تو اس کو مرڈر کی سزا نہیں ملے گی، یعنی کہ جس طرح کا اس نے وہ کام کیا ہے اس طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ 10th ہے آفیشیل لینگویج۔ ان اکارڈنس وتھ آرٹیکل 251 the Constitution of 1973 Urdu has been declared as national language of Pakistan. The official is English. Constitution 1973 کے آرٹیکل 251 کے مطابق اردو کو پاکستان کی نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا اور انگلش کو آفیشیل لینگویج۔ 11th ہے اینڈ آف ایکسپلوئٹیشن۔ ایکسپلوئٹیشن آف اینی کائنڈ ہیز بین ایبروگیٹڈ ان دا کانسٹیٹیوشن۔ ہر قسم کا غیر واجبی کام اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ختم کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اور 12th ہے سنگل سٹیزنشپ۔ دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 پرووائڈ دا سنگل سٹیزنشپ۔ کانسٹیٹیوشن 1973 سنگل سٹیزنشپ کو پرووائڈ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی بندہ پاکستان میں رہتا ہے تو اس کو یہاں کی نیشنلٹی ملے گی، لیکن اگر وہ یو کے کی نیشنلٹی لیتا ہے تو پاکستان کی نیشنلٹی اس کو چھوڑنی پڑے گی۔ اور 13th ہے سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس۔ دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 پرووائڈ دا سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس ان دا کنٹری۔ آئین پاکستان سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس کو پرووائڈ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی ادارہ ہے پاکستان میں اس کو چیک اور بیلنس کیا جائے گا، اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہاں پر کوئی کرپشن تو نہیں ہو رہی۔ 14th ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از ان ریٹن فارم اینڈ کنٹین 280 clauses اینڈ 5 schedules۔ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ریٹن فارم میں ہے، اس میں جو ہے 280 clauses ہیں اور 5 schedules ہیں۔ 15th ہے رائٹس آف مائنورٹیز۔ رائٹس آف مائنورٹیز ہیو بین پروٹیکٹیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ آئین پاکستان میں جو اقلیت کے حقوق ہیں، رائٹس ہیں مائنورٹیز کے، ان کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ 16th ہے پروونشل آٹونومی۔ دی پروونسز آف پاکستان انجوائے فل فریڈم انڈر دا کانسٹیٹیوشن۔ اے پروونس میں انیشیٹ لیجسلیشن آن اینی کامن سبجیکٹ۔ آئین پاکستان میں پاکستان کے ہر صوبے کو فل فریڈم حاصل ہے، کوئی بھی صوبہ کسی بھی کامن سبجیکٹ کے پہ کوئی بھی لیجسلیشن انیشیٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہے اور وہ اس صوبے کی بھلائی کے لیے کوئی قانون بنانا چاہتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کامن سبجیکٹ پہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتا ہے، قانون بنا سکتا ہے۔ 17th ہے اسٹیٹ ریلیجن۔ دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 declares that Islam would be the state religion۔
आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस्लाम को स्टेट का रिलीजन माना जाएगा। 18th है इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज रिगार्डेड एज एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। नो लॉ रिपग्नेंट टू इस्लाम शैल बी इनेक्टेड। आईन पाकिस्तान को इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन का एजाज़ दिया गया है, यानी इस्लाम के खिलाफ किसी भी लॉ को इनेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी लॉ को नहीं बनाया जाएगा जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। 19th है हाई ट्रेजन। द एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इज ए हाई ट्रेजन। इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय द यूज ऑफ फोर्स। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करना या इसके किसी भी आर्टिकल को चेंज करना एक बगावत माना जाएगा, यानी अगर कोई भी पाकिस्तान के आर्टिकल को चेंज करना चाहता है फोर्स के जरिए, ये एक हाई ट्रेजन बगावत माना जाएगा। और 20th है इक्वल राइट्स ऑफ द वुमेन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैज़ गिवन इक्वल राइट्स टू द वुमेन। आईन पाकिस्तान की औरतों को भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये था जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट्स खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।